بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن ماڈل پیپر 2025 تخفیف شدہ نصاب کے مطابق ریڈیوس سلیبس کے مطابق اکارڈنگ ٹو ریڈیوس سلیبس اردو مادری زبان لازمی پرچہ اول نئی کتاب کے مطابق ایم سی کیوز کے 20 مارکس اور حصہ بے اور جیم اس کی جو ہے 80 مارکس۔ حصہ بے مختصر جواب کے سوالات، اس میں جو سوال نمبر 1 ہوتا ہے وہ تو ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، اور سوال نمبر 2 میں 5 اشعار دی جاتے ہیں، 5 اشعار دی جائیں گے، ان میں سے 2 کرنے ہیں، 2 کی تشریح، حوالہ شاعر بھی لکھنا ہے اور تعارف شاعر بھی لکھنا ہوگا۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے حوالہ شاعر میں شاعر کا نام کیا ہے۔ ایک جو ہے خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2 میں سے لازمی شعر آئے گا، اس کے آخر میں ہوگا سکے، اور ایک ہے حیدر علی آتش۔ حیدر علی آتش کی اس غزل سے جس کے آخر میں کیا آ رہا ہے، حیدر علی آتش، اس کو دیکھنا ہے بورڈ کے پیپر میں، اگر اس آخر میں آ گیا کیا تو وہ حیدر علی آتش کا ہے۔ اس کے بعد مرزا غالب کا ایک شعر ہوگا، مرزا غالب کی غزل نمبر 2، اس کے آخر میں ہے کیوں، مرزا غالب کی غزل نمبر 2۔ حسرت موہانی میں سے ایک آئے گا، اور ایک جو ہے شعر وہ احمد فراز کی غزل میں سے آئے گا، احمد فراز۔ تو پیپر میں ان 5 میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں، تو اگر 3 غزلیات کو بھی یاد کر لیتے ہیں تب بھی کافی ہے، احتیاطاً 5 ہی کو یاد کر لی جائیں۔ یہ غزلیات ہیں پیپر میں جو آئیں گی، انہی میں سے آئیں گے۔ حیدر علی آتش کی غزل نمبر 1 ہے، خواجہ میر درد غزل نمبر 2، مرزا غالب غزل نمبر 2، حسرت موہانی اور احمد فراز، 5 اشعار انہی میں سے آئیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہے اقتباس کی تشریح۔ پیپر میں 3 اقتباس آئیں گے، اس میں حوالہ مصنف، حوالہ سبق اور تعارف مصنف بھی لکھنا ہے، اور اقتباس کی تشریح، یہ تمام چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ تو اس میں دیکھنا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلا جو ہے وہ قومی اتفاق میں سے آتا ہے، یوسف علیہ السلام کی بات آ گئی، نا اتفاقی کی بات آ گئی، تو یہ جو ہے قومی اتفاق میں سے آیا۔ دوسرا زبان گویا میں سے، اور تیسرا جو ہے خط غالب میں سے، خط غالب۔ اب پیپر میں کون سے اقتباس آ سکتے ہیں؟ ایک قومی اتفاق میں سے، زبان گویا میں سے، خط غالب میں سے، اور تھر کی نادیہ کا مانچی، ان 4 میں سے کوئی نہ کوئی اقتباس آ سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان 4 کو یاد کریں تاکہ آپ اچھے انداز میں اقتباس کی تشریح کر سکیں، ان 4 اسباق کو پڑھیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 مرکزی خیال کا ہوتا ہے۔ اب مرکزی خیال میں 2 چیزیں ہیں، یا تو مرکزی خیال لکھیں یا جز کی تشریح یا بند کی تشریح۔ اس میں تعارف شاعر بھی لکھنا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال جو ہے رہے نام اللہ کا، داستان تیاری میں باقی اور چپ کی داد، یا یہ ہم میں سے ایک بند دیا گیا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس میں بتانا ہوتا ہے کہ یہ بند کہاں سے لیا گیا ہے اور ان کے شاعر کا نام کیا ہے۔ اب مرکزی خیال کے لیے رہے نام اللہ کا، داستان تیاری میں باقی، چپ کی داد، چاند میری زمین اور سائیڈ ایفیکٹس، یہ 5 نظمیں مختص کی گئی ہیں۔ اور بند کی جو تشریح آتی ہے اکثر وہ حمد میں سے، نعت میں سے، میر انیس کی جو ربائی ہے اس میں سے بھی آ سکتی ہے، تن بتقدیر کتاب اس میں سے بھی، مشورہ، رہے نام اللہ کا، داستان تیاری میں باقی، چپ کی داد، چاند میری زمین اور سائیڈ ایفیکٹس۔ بہتر یہ ہے کہ اگر صرف مرکزی خیال ہی یاد کر لی جائیں تو کافی ہے، اور باقیوں کو پڑھ لیا جائے۔
اس کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ خلاصے کا ہوتا ہے. خلاصہ. اب خلاصے کے لیے 3 سبق دیے گئے ہیں: فاقے میں روزہ، زیور کا ڈبہ اور خواہ مخواہ کی لڑائی. ان کا مختصر تعارف بھی لکھنا ہے، تعارف مصنف اور خلاصہ. اب خلاصے کے لیے 4 سبق ہیں: زیور کا ڈبہ، فاقے میں روزہ، بیگم کی بلی اور خواہ مخواہ کی لڑائی. ان 4 میں سے بورڈ کے پیپر میں 3 آئیں گے تو وہ یاد کر لیجیے گا، اور تعارف مصنف بھی یاد کر لیجیے گا. اس کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے، یا سوال جواب. 8 سوالات دی جاتے ہیں اور ان میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں. تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اگر خلاصے ہی یاد کر لی جائیں تو کافی ہو جاتے ہیں، اور ان کو ویسے ایک دفعہ دیکھ لیے جائے سوال جواب کو بھی. اب سوال جواب کے لیے یہ تمام اسباق ہیں، ان میں سے آ سکتے ہیں. حصہ جیم. حصہ جیم جو ہے، اس سے پہلے تھوڑا سا ایک چیز کو دیکھ لیجئے. اگر آپ سر نوید خالد اور اس میں پلے لسٹ میں اگر آپ جاتے ہیں، پلے لسٹ میں جیسے لکھا پلے لسٹ میں جائیں تو بہت سی پلے لسٹ میں ایک لکھا ہوگا اردو فرسٹ ایئر 2024 اینڈ 25. ابھی جو نیو بک ہے آپ لوگوں کی، پہلے یہ جو ہے نا اولڈ بک تھی اور یہ نیو بک ہے. اس میں قومی اتفاق کا جو چیپٹر ہے، زبان گویا کا چیپٹر، فاقے میں روزہ اس کا خلاصہ، میدان جنگ، زیور کا ڈبہ، بابا نور، حمد، نعت، پھر قومی اتفاق کا جو ہے خلاصہ دیا گیا. اس میں تھوڑا سا رہے نام اللہ کا، خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2 جو ہے نا، یہ اس کو یاد کر لیجئے گا. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. داستان تیاری میں باغ کی، اس کا مرکزی خیال. میر تقی میر کی غزل ویسے ہی ریڈیوس ہو چکی ہے، مرد مسلمان بھی نہیں ہیں. اس کے بعد ہے خواہ مخواہ کی لڑائی. اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیجیے گا، خواہ مخواہ کی لڑائی. فاقے میں روزہ، بیگم کی بلی کا جو خلاصہ جو ہے وہ تعارف مصنف اور خلاصہ اس کے اندر موجود ہے. آپ اس کو کلک کر کے اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی مرزا غالب کی جو 2 غزلیات ہیں، غزل نمبر 2 دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، یہ جو ہے اس کو یاد کر لیجیے گا. اس میں سے زیور کا ڈبہ، اس کے علاوہ بابا نور نہیں ہے. میدان جنگ میں تھر کی نادیہ کا مانچی، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. قومی اتفاق میں سے اقتباس آتے ہیں. ایسے ہی زبان گویا کے جو اقتباس پیپر میں آتے ہیں، ان دونوں کو لازمی دیکھ لیجیے گا، پیپر میں آتے ہیں انشاءاللہ. ایسے ہی خواجہ حیدر علی آتش، اس کی یہ جو غزل ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. ایسے ہی حیدر علی آتش کی جو یہ غزل ہے، اس کو جو چھوڑ دیجیے گا. کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں یہ بھی ریڈیوس ہو گیا ہے. آب حیات بھی خط غالب موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایم سی کیوز کو دیکھیں. تبصرے، سر سید احمد خان کا تبصرہ، مرزا غالب کا تبصرہ جو آپ کو یاد کرنا ہے، اور احمد فراز کی جو غزل ہے اس میں موجود ہے. حسد موہانی کی جو غزل ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. سائیڈ افیکٹس جو مرکزی خیال آ سکتا ہے اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. فاقے میں روزہ، اس کا خلاصہ. پیپر میں جو اقتباس آ سکتے ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. اس کے علاوہ جو ہے کچھ ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں انڈیکس میں سے، اس کو دیکھ لیجیے گا. اور نیو ریڈیو سلیبس کون سا ہے اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. یہ تمام چیزیں پیپر میں آ سکتی ہیں. اب تبصرے آپ کو یاد کرنے ہیں، خواجہ میر درد، مرزا غالب اور نذیر اکبر آبادی. یہ تمام تبصرے یاد کر لیں. 3 میں سے کوئی بھی یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے. یہ 2 تو شروع کے لازمی یاد کریں، باقی ان میں سے کوئی ایک، نذیر اکبر آبادی یا احمد فراز، ان دونوں میں سے ایک یاد کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آخری جو ہے نثر نگاری پر تبصرہ، سر سید احمد خان، منشی پریم چند یا شوکت تھانوی.
یہ جو تبصرے دیے گئے ہیں انہیں کو یاد کیجیے گا، یا مضمون آتا ہے، بہتر ہے کہ مضمون اگر یاد نہ کیا جائے اور نثر نگاری پر تبصرہ یاد کر لی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ایسے ہی اسلامیات کے بارے میں بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ آج کے اتنا ہی کافی ہے۔ لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور لازمی جو ہے دوسروں کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ کرے آپ لوگوں کے بہت اچھے نمبر آئیں اور آپ اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیں آپ کو اللہ تعالیٰ، اور دوسروں کو بھی جو ہے نا آپ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور کوئی بھی کمنٹس کرنا چاہیں کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رپلائی کیا جائے گا اس کا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔